آڈن کبیو امریکی فری لانس ویڈیو جرنلسٹ ہیں۔ وہ ٹیکساس کے سرحدی شہر ڈیل ریو میں کام کرتے ہیں، لیکن وہ ڈیل ریو کی سرحد کے پار واقع میکسیکو کے ایک چھوٹے سے شہر سیوڈاد اکونیا میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ آڈن کی بیوی کا تعلق میکسیکو سے ہے۔ شادی کے بعد 5 برس پہلے انہوں نے اپنی بیوی کے گرین کارڈ کی درخواست جمع کرائی تھی، لیکن وہ اب بھی اس درخواست پر عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ میری بیوی کو قانونی طور پر یہاں لانے کا عمل بہت طویل ہے، اور میں یہاں روزانہ سرحد پر غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے ان تمام تارکین وطن کو دیکھتا ہوں جن کے ملک میں داخل ہونے کے لیے راستہ کھلا ہے۔ امریکہ میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ تارکین وطن بستے ہیں، لیکن پھر بھی امریکی امیگریشن نظام تنقید کی زد میں رہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ 9/11 کے بعد سیکیورٹی سے متعلق قواعد کی وجہ سے یہ نظام طویل اور پیچیدہ ہو گیا ہے۔ امریکی کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 2019 میں صرف اگست کے ماہ میں تقریباً 63,000 لوگ غیر قانونی طور پر امریکی حدود میں داخل ہوئے تھے، جبکہ اس سال صرف اگست میں جنوب مغربی سرحد سے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والوں کی تعداد تقریباً 2,36,000 تھی، جو 2019 کے مقابلے میں تقریباً 4 گنا زیادہ ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ جہاں کچھ غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والے تارکین وطن کو کاغذی کارروائی کے بعد امریکہ میں داخل ہونے دیا جاتا ہے تو کچھ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، آخر یہ تفریق کیوں؟ یو ایس کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن ایجنسی سے جب یہ پوچھنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے اس پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ So the vast majority of nationalities are from Venezuela, Cuba and Nicaragua. اکثریت کا تعلق وینزویلا، کیوبا اور نکراگوا سے ہے، اور ان تینوں ممالک میں جو چیز مشترک ہے، پہلے یہ کہ وہاں ڈکٹیٹرز کی حکومت ہے، اور دوسرا ان کے امریکہ کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں، لہٰذا امریکہ کسی تارک وطن کو ملک بدر نہیں کر سکتا، وہ انہیں قبول نہیں کریں گے اور میکسیکو بھی انہیں قبول نہیں کرے گا، تو امریکہ انہیں ملک میں داخل ہونے کی اجازت دینے پر مجبور ہے۔ میکسیکو اور ریاست ٹیکساس کے درمیان بارڈر کراس کرنے والوں کا راستہ خطرناک ہے۔ جس دریا کو پار کر کے تارکین وطن آتے ہیں وہ کچھ جگہوں پر گہرا نہیں، لیکن ساتھ ہی بنے ڈیم سے مخصوص اوقات میں پانی چھوڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر دریا میں موجود لوگ ڈوب جاتے ہیں، اور اگر سرحد پر گشت کرنے والے اہلکار وقت پر نہ پہنچیں تو کچھ بھوک اور پیاس سے مر جاتے ہیں۔ ہاویئر 16 دن پہلے کیوبا سے نکلے تھے۔ وہ نکاراگوا، ہانڈورس، گوئٹمالا اور میکسیکو کے راستے امریکہ پہنچے ہیں اور ریاست ٹینیسی میں اپنی بہن کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور اس سوال کے جواب میں کہ کیا ان کے ملک سے مزید لوگ آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 1600۔ ہاں، بہت زیادہ۔ کل جہاں میں تھا وہاں 1,600 تھے جو کاغذی کارروائی مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا امیگریشن سسٹم کس طرح مکمل طور پر الٹا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ صرف میں ہی نہیں، سرحد پر خاندان کے افراد اور دوستوں کا بھی میرے جیسا ہی معاملہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کے افراد کو قانونی طور پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے لمبا وقت درکار ہوتا ہے۔ ہاویئر پر امید ہے کہ وہ جلد ہی اپنی بہن سے مل پائیں گے، لیکن آڈن کہتے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں کہ کب ان کے بیوی اور بچے ان کے ساتھ ان کے ملک میں رہ سکیں گے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔